مسجد تیبان، جس کو مشہور ہے کہ جناتوں نے بنایا ہے، ایک رات میں اس مسجد کو جناتوں نے بنا کر تیار کر دیا تھا۔ مسجد تیبان ملنگ 1991 میں صرف ایک رات میں بن کر تیار ہونے والی مسجد، خوبصورتی ایسی کہ آنکھوں کو یقین نہ ہو، ایسی اس کی خوبصورتی، ایک رات میں بن کر تیار ہو جانے والی مسجد تیبان ملنگ 1991 میں صرف ایک رات میں تیار ہوئی۔ مسجد کی خوبصورتی ایسی کہ آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں۔ کیا جنات یا جن نام کی کوئی چیز ایسی ہوتی ہے؟ بے شک اللہ تعالیٰ نے جس طرح انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا، اسی طریقے سے جناتوں کو آگ سے پیدا فرمایا ہے۔ کیا جن کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے؟ اگر جن ہوتے ہیں تو ہمیں کیوں نہیں دکھائی دیتے؟ دوستوں، یہ کوئی افواہ نہیں بلکہ وہ سچ ہے جسے اسلام کے علاوہ کوئی قبول نہیں کرتا، کیونکہ ماڈرن لوگ اسے ایک ڈھکوسلا بتا دیتے ہیں تاکہ ان کے کاروبار میں کوئی کمی نہ آ جائے۔ جو عالیشان مسجد دیکھ رہے ہیں، یہ کسی دبیہ شکتی کے بنا بننا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن تھی۔ کوئی چھپی ہوئی طاقت کا راز اس کے پیچھے ضرور ہے، کیونکہ مسجد کے پریوکت کیے گئے ایسے پتھر جن کا وزن 200 کلو سے 500 کلو تک ہے، اور اتنے وزنی پتھر 20 سے 40 فٹ کی اونچائی پر لے جانا اور اس سے دیوار بنانا کوئی آسان کام نہیں ہے بلکہ ناممکن ہے۔ مسجد تیبان ملنگ ملیشیا، جسے جناتوں نے ایک رات میں بنا کر رکھ دیا، یہ مسجد ملیشیا کے ملنگ شہر ایسٹ جاوا میں استھت ہے۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ اس مسجد کو جناتوں نے صرف ایک رات میں بنا کر رکھ دیا تھا، اور یہ واقعہ 1991 میں رونما ہوا۔ 1991 کے بیتے ابھی زیادہ دن نہیں ہوئے ہیں۔ جن لوگوں کے سامنے یہ مسجد بنی تھی وہ آج بھی موجود ہیں، اور پورا علاقہ جانتا ہے کہ یہ مسجد ایلینز نے بنوائی تھی۔ اس کے پیچھے ان کا کیا مقصد ہے، اس کو ابھی جانچا جا رہا ہے۔ مسجد کی خوبصورتی آپ ان تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں، جبکہ وہاں کے مقامی لوگ کہتے ہیں کہ اسے بننے میں کسی کاریگر کی مدد نہیں لی گئی تھی۔ ویسے ہی یہ ایک ہمیشہ سے چرچا کا وشے بنا رہا ہے۔ جناتوں کی فوج نے اس مسجد کو ایک رات میں تیار کر دیا، لیکن اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ یہ صرف ایک ہی رات میں بن کر تیار ہو گئی تھی۔ جی ہاں، جیسا کہ آپ مسجد کے لے آؤٹ اور طرح طرح کے ویوز دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ مسجد کوئی عام مسجد نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی خاص طاقت چھپی ہوئی ہے۔ قریبی لوگوں کا صاف کہنا ہے کہ مسجد کا کام شروع ہوا تھا اور رات ہو گئی، ہم لوگ سو گئے۔ جب صبح کو نماز فجر کے وقت اٹھے تو دیکھا کہ ایک عالیشان اور بہت ہی خوبصورت مسجد بن کر تیار کھڑی تھی۔ مسجد میں کی گئی نقاشیاں بھی بتا رہی تھی کہ یہ کوئی عام بلڈنگ نہیں بلکہ اس کا انٹیریئر اور اوتار کسی اچھے کاریگر کا ہے۔ بلکہ پوری دنیا کے لوگوں کو یہ حیرت ہوتی تھی کہ ایک رات میں اتنی خوبصورت اور اتنی بہترین نقاشی والی مسجد کو کیسے تیار کر لیا گیا۔ مسجد اتنی خوبصورت ہے کہ جو بندہ اس میں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو عشاء کی نماز پڑھ کر باہر نکلتا ہے۔ اس مسجد کا پرسکون ماحول آپ کو اس مسجد میں ٹھہرنے کے لیے مجبور کر دیتا ہے، اور آپ کو اتنی شانتی اور سکون ملتا ہے کہ آپ تمنا کرتے ہیں کہ کاش میں ساری زندگی اسی مسجد میں جھاڑو لگاتا رہوں۔ لوگوں نے بتایا کہ نماز پڑھنے جانے والے لوگوں کو اس مسجد میں اتنا آرام ملتا ہے کہ نیند کے جھونکے بھی آنے لگتے ہیں۔ یہ مسجد دیکھ کر ہی صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کسی کاریگر کا کام نہیں بلکہ اس کے پیچھے کوئی چھپی ہوئی طاقت ہے۔ اس مسجد سے پہلے بھی کئی مسجد دیکھی گئی ہیں جن کو جناتوں نے تعمیر کروایا ہے۔ گنگا ندی کے کنارے یوپی کے ضلع بلند شہر میں ایک گاؤں ہے جس کا نام آہار ہے، اس میں بھی ایک 250 سال پرانی مسجد بتائی گئی ہے جسے راتوں رات جناتوں نے تیار کی تھی، اور لوگ اس میں نماز پڑھنے ابھی بھی جاتے ہیں۔ کافی پرانی اس مسجد میں نماز پڑھنے کا ہمیں چانس نہیں ملا، لیکن یہ جان لیجئے، آپ کیا اندازہ لگائیں گے کہ اس مسجد کا یہی نہ کہ اتنی اچھی کاریگری اور نقاشی دنیا میں نہیں ملتی۔ میرٹھ کا ایک مشہور استھان، میرٹھ شہر ایک مشہور جگہ ہے جسے شاہ پیر گیٹ نام سے جانا جاتا ہے۔ شاہ پیر گیٹ درگاہ بہت ہی پرسدھ ہے، بہت ہی شہرت یافتہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار مسجد کی
قلت ہوئی تو جناتوں نے شاہ پیر کی درگاہ پر مسجد کی چنائی چالو کر دی۔ کہتے ہیں کہ جب آخر میں تعمیر کا کام چل رہا تھا اور گنبد رکھنے کا کام صرف بچا ہوا تھا، آخری ٹاپ تعمیر ہونے کے قریب ہی میں تھا کہ فجر کی اذان ہونے لگی، اور جیوں کی توں جناتوں نے کام چھوڑ کر وہاں سے رخصت قبول کر لی اور وہاں سے وہ چلے گئے، غائب ہو گئے۔ آج بھی اسی ہول سے پانی ٹپکتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ پوسٹ پسند آئی ہو تو لائک کر کے دوسروں تک شیئر کریں، اور اللہ کی قدرت اور اللہ کے کرشمے کا پورا مزہ لیں، اور لوگوں کے ایمان کو تازگی اور چلا دینے کے لیے لوگوں تک اس ویڈیو کو شیئر کریں، پہنچائیں۔ السلام علیکم۔